میرا نام رانی ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، جتنا ہو سکے اس سے بچو، ورنہ زیادہ کی چاہ میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بہت زیادہ پانے کی چاہ نے مجھے لے ڈوبا۔ میرا لالچ مجھے کھا گیا تھا۔ میں زندگی میں عیاشیں اور ڈھیر ساری دولت چاہتی تھی، اتنی دولت کہ میں جو بھی چاہوں خرید سکوں۔ مجھے یہی لالچ اس مقام پہ لے گئے کہ میں اپنے شوہر کو قتل کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یہ آج سے 5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا اور میں کچن میں مصروف تھی۔ مزمل یعنی میرے شوہر آنے والے تھے۔ ابھی میں نے مکمل کھانا بھی تیار نہیں کیا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ مجھے لگا مزمل ہوں گے، مگر اتنی جلدی؟ ابھی ان کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے بھاگ کے دروازے کھولا، مگر سامنے کھڑا شخص اجنبی تھا۔ وہ دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو آپ؟ تو اس نے میری طرف منہ پھیرا۔ اس کا لباس کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتا ہو۔ اس نے سر پہ ہوڈ گرایا ہوا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ بھی مکمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ میری آواز پہ ایک لمحے کو چونک گیا تھا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، گڈ ایوننگ میم۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے سر تا پیر بغور دیکھ رہی تھی۔ میری کیفیت بھانپ کے کچھ لمحوں کے توقف سے وہ پھر بولا تھا، میم میرا نام احد ہے، میں ایک فارن کمپنی سے آیا ہوں۔ ہماری کمپنی ہر سال لکی ڈرا کے ذریعے ایک نام منتخب کرتی ہے، اور اس خوش نصیب کو ہماری کمپنی کی جانب سے $500 انعام میں دیے جاتے ہیں۔ میں شش و پنج میں تھی کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہا ہے۔ وہ پھر سے بولا، میم آپ کا نام مام ہے نا؟ اس کی نظریں میرے چہرے پر تلی ہوئی تھی۔ شاید وہ میری نظروں سے میرے خیالات پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، جی۔ اپنا نام اور $500 کا سن کر دل نے کہیں سے سرگوشی بھر دی تھی۔ اے کاش وہ خوش نصیب میں بن جاؤں۔ مجھے اپنے آس پاس ڈالر نظر آنے لگے۔ $500! میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے، مگر وہ لمحہ شاید اس وقت کے لیے لمحہ قبولیت ہی ثابت ہوا۔ میری دعا اسی لمحے پوری ہو گئی۔ میرا نام پوچھ کے تسلی ہو جانے کے بعد مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت مبارک ہو میم، ہمارے اس سال کی لکی ڈرا کی آنر آپ نکلی۔ مجھے لگا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میری قسمت ایسی کہاں؟ میں نے اسے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ میں نے کسی ایسی قرآن اندازی میں نام نہیں لکھوایا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کے میری تسلی کے لیے اس نے ایک فائل دکھائی، جس میں واقعی میرا نام اور میرا ایڈریس ہی لکھا ہوا تھا۔ وہاں مزمل میرے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی بھلا؟ ایڈریس بھی یہی تھا۔ اس نے مجھے بتایا، اس کے لیے آپ کو کسی بھی واچر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری کمپنی خود طے کرتی ہے کہ کس کمیونٹی سے کسے شامل کرنا ہے۔ مجھے لگا واقعی میری قسمت کھل گئی۔ میں نے خوش ہو کے پوچھا، مجھے یہ کیسے اور کب مل سکتے ہیں؟ تو اس نے جو بتایا وہ بہت عجیب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ کو ایک بٹن پریس کرنا پڑے گا، جس سے اسی وقت کسی کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس شخص کے مرتے بھی آپ کو آپ کے $500 مل جائیں گے۔ اب مجھے لگا وہ شاید پاگل ہو گیا ہے یا شاید مذاق کر رہا ہے۔ جو خوشی چند لمحے پہلے مجھے ملی، اس بات کو سننے کے بعد ایک دم غصے میں بدل گئی۔ اس نے میری حیرت دیکھ کے ایک باکس میرے سامنے کیا، جس پہ ایک سرخ بٹن نصب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ کو یہ دبانا ہوگا۔ میں سمجھی یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں اسے مزید ڈانٹنے لگی کہ جاؤ بھائی، کسی اور کے گھر جا کر اسے بے وقوف بناؤ۔ کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ پاگل۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہ مزید بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا،
میم آپ کو اندازہ نہیں، آپ $500 ٹھکرا رہی ہیں۔ $500 جانتی بھی ہو کتنا رقم ہوتی ہے؟ آپ جو کرائے کے مکان میں رہتی ہیں یہ آپ کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے کہیں اچھی جگہ پہ بنگلہ خرید سکتی ہو۔ آج سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ $500۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ چاہیں تو سوچ سکتی ہیں۔ وہ اپنی آفر کو مزید پرکشش بنا کے پیش کر رہا تھا، مگر میں نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بٹن دبانے سے کسی کی موت ہو جائے اور بدلے میں مجھے $500 مل جائیں؟ ضرور وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے پل بھر کو اس کے کہیں کو سارا ہلا کے جھٹکا دیا اور پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، مگر میرا ذہن بار بار اس کی باتوں کی طرف تھا۔ وہ کون تھا؟ شاید وہ سچ بھی کہہ رہا ہو، واقعی میں میرا نام نکلا ہو، یا شاید بٹن کا مذاق کر رہا ہو۔ میرا ذہن انہی سوالوں میں تھا۔ مجھ سے کچھ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ دیر میں مزمل بھی واپس گھر آ گئے۔ میں نے انہیں کھانا دیا۔ کھانا کھاتے وقت بھی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ مزمل نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو بولے، کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کیونکہ میں انہیں بتانے سے کترا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میری بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیں گے۔ مزمل کے بار بار اصرار پہ میں نے انہیں بتا دیا تو بولے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ ایسے شخص کی اتنی دیر بات کیوں سنی؟ وہ تمہیں بے وقوف بنا کے گیا ہے۔ کوئی سوچ بوجھ نہیں ہے تم میں؟ کچھ سمجھتی نہیں؟ وہ شخص تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ آئندہ کسی ایسے کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے دلیل دینی چاہی کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے پاس میرے نام کی فائل بھی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، میرا واقعی $500 کا انعام نکلا ہو۔ ویسے سوچیں تو ایک بٹن دبانے سے کیا ہو جائے گا؟ میں چاہتی تھی مزمل میری بات پہ تھوڑا سا سوچ لیں گے، مگر وہ تو بات کرنے پہ بھی آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے میری بات کو سننے کے بجائے مجھے الٹا ڈانٹ کے خاموش کرا دیا۔ ان کا انداز حتمی تھا، جیسے وہ اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات ہی نہ سننا چاہتے، مگر میں نے اس بات کو ایسے ذہن پر سوار کر لیا کہ اٹھتے بیٹھتے یہی خیال۔ میں چاہ کے بھی $500 فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ اب عجیب جنجلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا حل $500 ہی لگتے۔ کئی بار میری حالت پہ مزمل نے مجھے ڈانٹ بھی دیا تھا کہ ایک دن یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گی۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے اپنے کیے پہ اور بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں اس دن اس کی بات مان لیتی۔ ایک بٹن دبانے سے کیا ہو جانا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ وہ کوئی مار جائے۔ دل کو تسلی دیتی۔ سچ جھوٹ تو معلوم ہو جاتا، یوں پچھتاتی تو نہ۔ میں جب بھی باہر آتی چہروں میں اس شخص کو ڈھونڈتی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا تھا۔ مگر پھر ایک دن میری دعا قبول ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا، میں شاپنگ کرنے باہر آئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو میرے دروازے پہ ایک گفٹ باکس میرا منتظر تھا۔ پہلے تو میں چونک گئی تھی، آخر کس نے رکھا تھا؟ مگر ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پہ عہد لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے وہ گفٹ باکس اٹھایا اور ادھر ادھر عہد کو تلاش کرنے لگی، کہیں موجود ہو۔ میں کمیونٹی کے گیٹ تک بھی آ گئی تھی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد میں نے جلدی سے گفٹ باکس کھولا۔ اس میں وہی باکس تھا، سرخ بٹن والا۔ ایک دم میں نے سوچا ابھی بٹن دبا دوں، مگر کسی خطرے کی پیش نظر میرے ہاتھ رک گئے تھے کہ شاید مزمل کی بات سچ ہو اور کچھ بھیانک نہ ہو جائے۔ مگر میرے اندر کا لالچ مجھے کھا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ایک دن بٹن دبانے سے کیا ہو جانا تھا۔ مگر مجھے مزمل کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ میں اب کچھ پرسکون تھی کیونکہ یہ بٹن اب میرے پاس تھا۔ مزمل آئے، میں نے انہیں سب بتا دیا۔ وہ مجھ پہ بہت غصہ ہوئے، مجھے وہ باکس لانے کا کہا۔ وہ اسے خطرہ سمجھ رہے تھے، مگر اس باکس کو گھر آئے 6 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر مزمل اسے پھینک دینے پہ باضد تھے۔
کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کے کہنے پہ کوڑے والے باسکٹ میں پھینک دیا تھا۔ میرا دل ایسا کرنے پر قطعاً راضی نہیں تھا، مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا تھا۔ مگر صبح ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس بٹن کو اٹھا کے کہیں چھپا دیا۔ جب مزمل آفس سے چلے جاتے تب میں روز ارادہ کرتی کہ بٹن دبا دوں، مگر پھر خیال آتا کہ میں نے بٹن دبا بھی دیا تو اس عہد نامی شخص کو کیسے پتہ چلے گا، اور اس کشمکش میں 2 ماہ گزر گئے۔ میری بے چینی اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میں اس عہد کی تلاش میں تھی، مگر وہ شاید بھول چکا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں تھا۔ مگر ایک دن میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ مزمل آفس سے جا چکے تھے، میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ لینڈ لائن پہ کال آئی، میں نے ریسیو کی تو دوسری جانب سے سلام کے بعد سوال پوچھا گیا کہ مجھے پہچانا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا یہ شاید وہ عہد ہی ہے، مگر پھر سوچا میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے معذرت کی تو اس نے بتایا میں وہی عہد ہوں جو مجھے میرے گھر کے دروازے پہ ملا تھا، اور جو اس دن میرے گھر کے باہر میرے لیے گفٹ باکس چھوڑ گیا تھا۔ اس دن اس نے بد مزاج ہو کے بات کی تھی۔ وہ ہر بات ختم کرنے کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا آپ نے بٹن دبانا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس صرف آج کا دن ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوہو، کیا کرنے والی ہوں؟ وہ غصے میں گھر جا کر میم صاحب بتائے ہماری کمپنی کے پاس اتنا وقت نہیں۔ مجھے $500 ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے بولا میم، اگر آپ نہیں دبا سکتی بٹن تو ہمیں ہمارا باکس واپس کر دیجیے۔ میں نے بے اختیار کہا جی میں دبانے کو تیار ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا گڈ۔ پھر مجھے کہنے لگا اگر آپ دبانے کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں تو میں ایک بار پھر سے بتا دوں، جیسے ہی آپ کا بٹن دبے گا ایک شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے جھنجھلا کے پھر سے پوچھا آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے مہم صاحبہ، $500 کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں قتل کرنے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا مرنے والا شخص کون ہوگا؟ تو اس نے بتایا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن، دوست، انجان یا قریبی یا خود میں نے اس کی بات کاٹ لی کیونکہ مجھے لگا میں بھی ہو سکتی ہوں۔ اس نے کہہ کیا لگایا میری بات پہ، نہیں میم سوائے آپ کی ذات کے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دل میں حامی بھر لی، مگر میرا ضمیر اب بھی مجھے بار بار ملامت کرنے لگا۔ میرا دل بار بار مجھے قاتل بنو گی کہہ رہا تھا۔ $500 کے لیے کسی کا قتل کر دوں گی؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری ضمیر اور میری خواہشوں کی جنگ جا رہی تھی۔ میری خواہشیں مجھے اپنے حق میں دلائل دینے لگیں۔ ضرور تو نہیں میم، تمہارے بٹن دبانے سے سچ میں ایسا ہو جائے کہ کوئی مر جائے، یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان تمام ایسیشوں کا سوچا جو میں $500 سے پوری کر سکتی تھی، مگر ان سب کے بیچ صرف ایک بٹن دبانے کا فاصلہ تھا۔ مجھے یہ فاصلہ اب ختم کرنا تھا۔ میں نے خود کو مکمل طور پہ تیار کر لیا تھا۔ میں سرخ بٹن پریس کرنے پہ آمادہ ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آخر کار بٹن دبا ہی دیا۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دھماکہ ہوگا، لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں گی، شور مچے گا، مگر کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چاروں طرف وہی سکون تھا، وہی خاموشی تھی۔ میں اندر کا ڈر سب بے معنی ثابت ہوا۔ میں نے پرسکون کا سانس لیا۔ پھر فون بجنے لگا۔ میرا اندازہ تھا آہد ہوگا، مگر نہیں، یہ کال ہاسپٹل سے تھی۔ کوئی مجھ سے تعزیت کر رہا تھا، مسز مزمل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر اتنی اچانک تھی، میں حواس باختہ ہو کے چلانے لگی۔ میرے سر پہ حقیقت میں آسمان گر پڑا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا تھا؟ میں داڑھیں مارنے لگی۔
اپنے بال نوچنے لگی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پہ مزمل کا خون نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پوچھا کب؟ دوسری جانب سے بتایا گیا 11:45 پر۔ میرے ہاتھ سے خون گر گیا تھا، یا شاید میں نے ہی پھینک دیا۔ میں سامان توڑنے لگی۔ میرا رویہ وحشی تھا، شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے کلاب کی جانب دیکھا۔ بٹن پریس کرنے کا بھی وہی وقت تھا، 11:45 تھے۔ میں مزمل کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر صورت اس سے بات کرنی تھی، مگر وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ مزمل کو لاوارثوں کی طرح دفنا دیا گیا تھا۔ میں اپنی ذہنی حالت کے سبب ان کا منہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے مزمل کو ہی مار دیا تھا۔ میں ہر صورت آج سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ مجھے پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں آہد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میرے شوہر کا قاتل میرے سامنے تھا، مگر اسے اپنے کیے پہ کوئی ملال نہیں تھا۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگا۔ مزمل صاحب کی ڈیتھ کا سنا، بہت افسوس ہوا ہے، اور آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ میں اس پہ جھپٹی، چیخی چلائی۔ میں اسے مار دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ اس کا لہجہ اب بے مطمئن تھا۔ میں اس سے جواب مانگ رہی تھی، وہ مجھے بس دیکھے جا رہا تھا۔ آخر اس نے منہ کھولا، کہنے لگا مزمل صاحب نے ہماری کمپنی میں $100 انشورنس کروائے تھے، لیکن ان کی موت کی صورت میں مجھے کمیشن ملا تھا۔ مزمل صاحب کا قتل میں نے نہیں، تمہارے لالچ نے کیا تھا۔ تم تو لالچ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اگر ایک بٹن پریس کرنے سے سوا موت بھی ہو جاتی تو تم بھی پریس کر دیتی۔ میں اسے پھر سے لان تان کرنے لگی، مگر وہ مجھے آئینہ دکھا رہا تھا۔ وہ بولتا رہا کہ تم میں اتنی عقل نہیں کہ کوئی تمہیں اتنا بڑا انعام کیوں دے گا۔ میں نے تمہیں سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے تو مجھے بار بار یہ کہا تھا کہ بٹن پریس کرتے ہی کسی کی موت ہو جائے گی، لیکن لالچ تو میں بن گئی تھی۔ مجھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں اپنے زندہ رہنے کی ضمانت تو مانگ رہی تھی، مگر وہ مرنے والا شخص مزمل بھی ہو سکتا ہے۔ آہد نے میرے سامنے آہد کی انشورنس کی رقم رکھی۔ میں پیسے اڑانے لگی۔ وہ میری حالت پہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ انسان لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، مگر یہی لالچ اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی موت کی سانس تو چلتی ہے اور ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ بتائیے گا کہ اس آہد نے میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔